خلافت عباسیہ کے عہد کا قدیم بغداد، جہاں ہر صبح جامع مسجد سے اٹھنے والی اذان کی صدا دجلہ کے کناروں سے ٹکرا کر پورے شہر کو بیدار کر دیتی۔ اسی عظیم شہر کی ایک تنگ گلی میں 9 سالہ یوسف رہتا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حسرت اور تنہائی کا ڈیرا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ چند ماہ قبل وبا نے اس کے والدین کو چھین لیا تھا۔ پہلے ممتا کا سایہ اٹھا، پھر باپ بھی رخصت ہو گئے۔ شروع میں اہل محلہ نے یوسف پر بڑا ترس کھایا، کوئی کھجوریں دے دیتا تو کوئی تندوری روٹی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ہمدردی کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور لوگ اسے بوجھ سمجھنے لگے۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر سرے راہ بیٹھتا تو لوگ نظریں چرا لیتے۔ کوئی کہتا کہ یہ شہر پر بوجھ ہے تو کوئی فلسفیانہ لہجے میں کہتا کہ یتیموں کا اللہ وارث ہے، ہم کب تک کھلائیں۔ رفتہ رفتہ بغداد کی پر رونق گلیوں میں یوسف تنہا رہ گیا۔ ایک سرد شام جب سورج ڈھل چکا تھا اور نیلی فام تاریکی شہر پر اتر رہی تھی، یوسف مسجد کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے وہاں سے ایک بزرگ گزرے جن کا نام شیخ عبد الرحمن تھا۔ ان کی سفید داڑھی لمبی اور پیشانی سجدوں کی نور سے روشن تھی۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس، ہاتھ میں لکڑی کا عصا لیے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یوسف کو اس حال میں دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، فرزند، اس اداسی کا سبب کیا ہے؟ یوسف نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میرے والدین نہیں رہے اور اب لوگ مجھ سے منہ موڑ چکے ہیں، میں بے گھر اور بے سہارا ہوں۔ شیخ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یتیم کو مت جھڑکنا۔ اگر بندوں نے منہ موڑ لیا ہے تو یاد رکھو اللہ تمہارا مالک ہے اور اب میں تمہارا سہارا ہوں۔ آج سے تم میرے کاشانے میں رہو گے۔ شیخ اسے شہر کے عقبی حصے میں بنی ایک خستہ حال کٹیا میں لے آئے۔ وہ جھونپڑی مٹی اور کھجور کے پتوں سے بنی تھی۔ اندر ایک پرانی چٹائی، مٹی کا کوزہ اور دیوار پر لٹکی تسبیح کے سوا کچھ نہ تھا، مگر وہاں ایک عجیب سکون تھا۔ اس رات شیخ نے اسے سمجھایا، بیٹا، عزت، رزق اور رحمت سب اللہ کے خزانے میں ہے۔ جو صبر و توکل کرتا ہے وہ کبھی خوار نہیں ہوتا۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب یہ آنسو محرومی کے نہیں بلکہ راحت کے تھے۔ اس نے شیخ کے قدم چھوئے اور عہد کیا کہ وہ ان کا مرید بن کر رہے گا۔ اس رات یوسف کو پہلی بار سکون کی نیند آئی، جبکہ چھت کے سوراخوں سے بغداد کے تارے اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح جب مؤذن نے فجر کی صدا بلند کی تو شیخ نے یوسف کو بیدار کیا۔ یوسف کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر شیخ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، نیند بدن کو آرام دیتی ہے مگر نماز روح کو جلا بخشتی ہے۔ دونوں نے مٹی کے کوزے سے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ لوگ مسجد میں یوسف کو دیکھتے تو کانا پھوسی کرتے، دیکھو درویش خود فاقہ مست ہے، اب اس یتیم کو کیا کھلائے گا؟ مگر شیخ ان باتوں سے بے نیاز رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی نظر میں خلوص کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نماز کے بعد شیخ یوسف کو بازار اور میدانوں کی طرف لے جاتے۔ وہاں امراء کے بچے گھڑ سواری، تیر اندازی اور مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے۔ یوسف حسرت سے کھیل دیکھتا، مگر بچے اسے شامل نہ کرتے۔ کوئی کہتا کہ تمہارے پاس سواری نہیں تو کوئی اسے مفلس کہہ کر دور کر دیتا۔ یوسف کا دل بھر آتا مگر وہ خاموش رہتا۔ شام کو شیخ اس کا دکھ بھانپ لیتے اور کہتے، بیٹا، کھیل کی لذت عارضی ہے مگر صبر کا پھل ابدی ہے۔ جن کے پاس آج مادی کھلونے نہیں، اگر وہ ہمت کر لیں تو کل دنیا ان کی مثال دے گی۔ تمہیں کھلونوں سے نہیں، اپنے ارادوں سے کھیلنا ہے۔ یوسف نے معصومیت سے پوچھا، مگر بابا، مجھے بھی تو کھیلنے کا جی چاہتا ہے۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، آؤ میں تمہیں مردوں والا کھیل سکھاؤں۔ شیخ اسے ایک ویران گوشے میں لے جاتے اور لکڑی کا وزنی شہتیر اٹھانے کو کہتے، اسے اٹھاؤ، یہ تمہاری قوت کا امتحان ہے۔ کبھی وہ اسے دور دراز کے کنویں سے مشکیزہ بھر کر لانے کا کہتے۔ آہستہ آہستہ یوسف کو اس میں لطف آنے لگا۔ جب دوسرے بچے اسے چھیڑتے تو وہ دل میں کہتا کہ میرا کھیل مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ ایک دن ایک مغرور لڑکے نے اسے ٹوکا، اے یتیم، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو کیا کھیلے گا؟ یوسف نے تحمل سے جواب دیا، میرے پاس درویش کی دعا ہے جو سب سے بڑی دولت ہے۔ شیخ یہ سن کر باغ باغ ہو گئے اور اسے گلے لگا کر کہا، شاباش،
یہی وہ فتح ہے جو غصے پر قابو پانے سے ملتی ہے۔ رفتہ رفتہ بغداد کے کچھ دانا لوگ یوسف کے اس وقار کو محسوس کرنے لگے، مگر اب بھی اکثریت اسے حقارت سے دیکھتی۔ ایک رات شیخ نے کہا، یوسف 3 اصول یاد رکھنا: سچ، محنت اور صبر۔ جب اللہ کی نصرت شامل ہوگی تو یہی معترض لوگ تمہارے سامنے سر جھکائیں گے۔ یوسف کے عزم میں اب ایک نئی روشنی تھی۔ وہ صرف ایک یتیم نہیں بلکہ ایک مجاہد بن رہا تھا جس نے اپنی تقدیر خود بدلنی تھی۔ دن گزرتے گئے، فاقہ کشی بھی ہوتی، کبھی صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرنا پڑتا۔ شیخ کہتے، بیٹا، بھوک صبر کا مدرسہ ہے، یہ محنت کی قدر سکھاتی ہے۔ ایک شام جب دجلہ پر لالی چھائی تھی، شیخ نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، اب تم بڑے ہو رہے ہو، کتابی علم کافی نہیں، اب تمہیں اپنے بازوؤں کی قوت سے رزق کمانا ہوگا۔ میں بوڑھا ہوں، تمہیں خود کفیل ہونا ہوگا۔ یوسف نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بابا، میں ہر مشقت کے لیے تیار ہوں۔ اگلی صبح شیخ اسے بغداد کے عظیم بازار سوق میں لے گئے۔ وہاں کہیں ریشم بننے والے تھے، کہیں آہن کر بھٹیوں میں لوہا تپا رہے تھے اور کہیں بڑھئی لکڑی تراش رہے تھے۔ شیخ نے کہا، دیکھو، ہر شخص اپنی محنت سے معزز ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، صرف نیت چھوٹی ہوتی ہے۔ یوسف نے پوچھا، میں کیا کروں؟ شیخ نے جواب دیا، جہاں سے شروعات ملے وہیں سے شروع کرو، چاہے وہ بوجھ ڈھونا ہی کیوں نہ ہو۔ یوسف نے محنت شروع کر دی۔ کبھی وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، کبھی کنویں سے پانی بھر کر لوگوں کے گھر پہنچاتا۔ پہلے بدن ٹوٹتا، ہاتھ چھلنی ہوتے، مگر شیخ حوصلہ دیتے، یہ زخم تمہارے تمغے ہیں، پسینے کا ہر قطرہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اس رات یوسف کو محسوس ہوا کہ وہ اب بے بس نہیں رہا۔ ایک روز شیخ نے اسے کہا، آج تمہارا پہلا باقاعدہ امتحان ہے، بازار جاؤ اور محنت تلاش کرو، یاد رکھنا، مانگنا ذلت ہے اور کمانا عظمت۔ یوسف ڈرتے ڈرتے بازار پہنچا۔ راستے میں لوگوں نے تانے دیے، مگر یوسف خاموش رہا۔ وہ پہلے ایک درزی کے پاس گیا، اس نے اسے جھڑک کر نکال دیا۔ پھر ایک لوہار کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم یہ آگ برداشت نہیں کر سکو گے۔ ایک بڑھئی نے کہا کہ تم لکڑی کا بوجھ نہیں سہ پاؤ گے۔ یوسف کا دل ٹوٹ گیا، وہ شام کو خالی ہاتھ لوٹا۔ شیخ نے اسے سمجھایا، بیٹا، ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ہمت نہ ہارو، اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن یوسف پھر نکلا۔ اتفاق سے ایک کسان سبزیوں کی بھاری ٹوکری اٹھائے پریشان کھڑا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر کہا، چچا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کسان نے اسے حیرت سے دیکھا اور ٹوکری اس کے سر پر رکھ دی۔ بوجھ بہت زیادہ تھا۔ یوسف کے پاؤں لڑکھڑائے، مگر اس نے دانت بھینچ لیے اور منزل تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ کسان نے خوش ہو کر اسے چاندی کے چند سکے دیے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ یوسف دوڑتا ہوا شیخ کے پاس آیا اور سکے ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اب یوسف کا روز کا معمول بن گیا، وہ ہر چھوٹا بڑا کام کرتا۔ لوگ اب اسے دیکھ کر حیران ہوتے۔ ایک امیر تاجر نے اسے 2 بھاری ٹوکرے اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گیا اور کہا، لڑکے، تو بڑا جفا کش نکلا۔ یوسف کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وہ اب صرف مزدوری نہیں کرتا تھا بلکہ ہنر بھی سیکھنے لگا۔ کبھی بڑھئی کے پاس بیٹھ کر لکڑی کے جوڑ دیکھتا تو کبھی آہن گر کی ضربوں کا مشاہدہ کرتا۔ شیخ اسے نصیحت کرتے، محنت انسان کو خوددار بناتی ہے اور خوددار انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یوسف ایک ہنرمند نوجوان بن گیا۔ اس کے بدن میں توانائی اور چال میں وقار آ گیا۔ جو بچے کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ اس کی طاقت دیکھ کر رشک کرتے۔ یوسف نے اپنے پیسوں سے ایک چھوٹی سی ورک شاپ قائم کر لی۔ اس کی ایمانداری کے چرچے پورے بغداد میں ہونے لگے۔ مگر اسی دوران شیخ عبد الرحمن بہت بوڑھے اور بیمار ہو گئے۔ یوسف نے ان کی خوب خدمت کی، مگر شیخ جانتے تھے کہ ان کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے یوسف کو بلا کر کہا، بیٹا، میں نے تمہیں صبر اور محنت کی جو دولت دی ہے، اسے کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ اب تمہیں دوسروں کا سہارا بننا ہے۔ شیخ کے انتقال کے بعد یوسف ٹوٹ گیا، مگر ان کی نصیحتیں اس کا حوصلہ بنی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ شیخ کا خواب پورا کرے گا اور ان کی کٹیا کی جگہ ایک پکا مکان اور یتیم خانہ بنائے گا، جہاں کسی یتیم کو وہ دکھ نہ سہنا پڑے جو اس نے سہا تھا۔ اس نے جی جان سے کام کیا،
पोटली भरती गई और आखिरकार वो दिन आया जब उसने उसी जगह पर एक खूबसूरत इमारत की बुनियाद रखी। बगदाद के लोग जो कभी उसे हकारत से देखते थे, अब उसे यूसुफ साहिब खैर कहकर पुकारते थे। उसने साबित कर दिया कि यतीमी कोई ऐब नहीं अगर इंसान के पास सब्र, मेहनत और दरवेश की दुआ हो।